بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثلاثون، ثلاثون کا مطلب 30۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق۔ فی حب الوطن، فی میں، حب محبت، الوطن سے مراد وطن یعنی وطن کی محبت کے بارے میں۔ الشعر، اس سبق میں اشعار ہیں۔ قال حمود عبد الحی، حمود عبد الحی نے کہا۔ برائے مہربانی اپنے ساتھ اپنے کتاب کے اوپر لیڈ پینسل پہ ورڈ میننگ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی رہے۔ بلادی سلمتی، بلادی، بلاد جمع ہے بلدتن کی، بلدتن کا مطلب علاقہ۔ بلادی میرے علاقوں، سلمتی تم سلامت رہو۔ وروح الفدا، وروحی اور میری روح، الفدا تم پر فدا ہو۔ بلادی سلمتی وروح الفدا، اے میرے علاقوں تم سلامت رہو۔ بامحاورہ ترجمہ، اے میرے وطن تو سلامت رہے اور میری روح تم پر فدا رہے۔ وصوتی اور میری آواز، لصوتی کا تیری آواز کے ساتھ یا تمہاری آواز کے لیے۔ وصوتی میری آواز، لصوتی کا تمہاری آواز، لصوتی کی تمہاری آواز کے لیے۔ رجع الصدا، رجع کہتے ہیں واپس آنا، الصدا کا مطلب گونج کا۔ جس طریقے سے کسی بڑے ہال کے اندر آپ ہوں اور آپ اکیلے ہوں اور وہاں پہ کوئی نہ ہو، تو جس وقت آپ ایک بلند آواز میں بات کریں گے تو ہوا کے اندر گونج پیدا ہوتی ہے، اس گونج کو کہتے ہیں رجع الصدا۔ گویا کہ ٹکرانے کے بعد جب آواز واپس آتی ہے، گویا کہ تم آواز دو اور تمہاری آواز کے ساتھ میری آواز ملے۔ وصوتی لصوتی کی میری آواز تمہاری آواز کے ساتھ گونج پیدا کرتی رہے، گونجتی رہے۔ فلا کنتو، پس لا کنتو میں نہیں ہوں یا میں نہیں ہوں گا۔ ان لم الب الندا، ان اگر لم البی میں تلبیہ نہ کروں، میں لبیک نہ کہوں، میں حاضر نہ ہوں، میں جواب نہ دوں الندا تمہاری پکار کا۔ اگر میں تمہاری پکار کا جواب نہ دوں تو گویا میں فنا ہو جاؤں، میں باقی ہی نہ رہوں۔ ولا عشت، ولا اور نہ، عشت میں زندگی گزاروں، عاشا یعیشو زندگی گزارنا، ولا عشت اور نہ میں زندگی گزاروں، ان لم اعش اگر میں نہ زندگی گزاروں، سیدہ سردار کے طور پہ، اگر میں سردار کے طور پہ زندگی نہ گزاروں تو میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی ہی نہ رہے۔ بلادی سلمتی و روح الفدا، اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، میرے وطن اے میرے علاقوں تم سلامت رہو اور میری روح تم پر فدا رہے۔ بلادی اے میرے وطن اے میرے علاقوں، الی المجدی بلندی کی طرف، عزت کی طرف، حیا آ جاؤ، اس عادی چڑھ جاتے ہیں، اے میرے وطن عزت کی طرف آ جاؤ، چڑھ جاتے ہیں، عزت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ گویا کہ مجد کی مثال، عزت کی مثال پہاڑ کی طرح ہے جس کے اوپر چڑھا جائے، تو اپنے علاقے کو کہتا ہے، اپنے وطن کو کہتا ہے آ جاؤ پہاڑ پہ چڑھ، عزت کے اوپر چڑھ جائیں، عزت کے اوپر، عزت کے پہاڑ کے اوپر آ جاؤ، ہم بلند ہو جائیں۔ وعیشی بینا، وعیشی اور تم زندگی گزارو، بنا ہمارے ساتھ، حرتن آزاد، وسعدی اور سعادت کے ساتھ، اور خوش ہو جاؤ۔ سعیدہ یسعد کا مطلب خوش بخت ہو جانا، اسعادی تم خوش بخت ہو جاؤ۔ اپنے علاقوں سے کہہ رہا ہے، یہ سارا جو جتنے بھی اشعار ہیں یہ سب کے اندر شاعر اپنے وطن کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وعیشی بنا، اور تم ہمارے ساتھ زندگی گزارو، حرتن آزاد، وسعدی اور خوش بخت، خوشی کے ساتھ۔
وَهَذَا فُؤَادِي، هذا یہ، فؤادی میرا دل، فؤاد کہتے ہیں قلب، دل کو. هذا فؤادی وهذه یدی، هذا هذی، ید مؤنث ہے اس لیے هذه یا هذی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. هذا فؤادی یہ میرا دل، یہ میرا، هذه یدی یہ میرا ہاتھ. اپنے دل اور ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. جملہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ جس کو انڈر لائن کیا ہے. مشاعل، مشعل کی جمع ہے. مشعل کہتے ہیں وہ لکڑی کے اوپر جس وقت کپڑا باندھ کے اس کے اوپر ایندھن چھڑک کے اسے آگ لگاتے ہیں تاکہ روشنی زیادہ دیر تک برقرار رہے اندھیرے کے اندر. اور کیونکہ مشعل کو پرانے زمانے میں رات کے طور پہ ٹارچ کے طور پہ ٹارچ کہتے ہیں اسے استعمال کیا جاتا تھا راستے کے لیے. اس لیے دیکھیں، وہ مشاعل، یہ مشعلیں ہیں، یعنی میرا دل اور میرا ہاتھ. مشاعل، مشعلیں ہیں. تجلو طریق الغدی، تجلو روشن کر رہے ہیں. جلا یجلو، جلا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ روشن کرنا. طریق الغدی آئندہ آنے والے کل کا رستہ. غد کہتے ہیں آئندہ آنے والا دن، ٹمورو. امس کہتے ہیں گزشتہ روز، یسٹرڈے. الف میم سین، امس. الغد، غد کا مطلب آنے والا دن. مشاعل تجلو طریق الغدی، مشالیں ہیں جو آئندہ آنے والے کل کا رستہ روشن کر رہی ہیں. بلادی سلمتی و روح الفدا. اذا نادت الحرب ابطالها، اذا جب، نادت الحرب، نادت کا مطلب پکارے، الحرب جنگ، ابطالها اپنے ہیرو کو. بطل کی جمع ہے ابطال. بطل کہتے ہیں ہیرو کو، ہیرو فلم میں ہوتا ہے نا، ہیرو موویز میں. اذا نادت الحرب جس وقت جنگ پکارتی ہے، ابطالها بہادر لوگوں کو. اردو کے اندر بہادروں کو، اپنے بہادروں کو پکارتی ہے، دلیر لوگوں کو پکارتی ہے. وزلزلت الارض زلزالها، وزلزلت اور ہلا دی جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے زمین میں شدید قسم کا. زمین کے اندر شدید قسم کا بھونچال آ جاتا ہے. بے ہے واو نون چے الف چا لام ساکن، بھونچال. اردو تھوڑی بہت اردو پڑھ لیا کریں کبھی کبھی، گناہ نہیں ہوتا. وزلزلت الارض زلزالها اور زمین میں بڑا سخت بھونچال آ جاتا ہے جنگ جب ہوتی ہے. وَإِن دَعَتِ الْغَابُ أَشْبَالَهَا، وَإِن اور اگر، دعت، دعا یدعو یعنی دعوت دے پکارے. الغاب، غاب غابتن کا مطلب جنگل. وَإِن دعت الغاب اگر جنگل پکارے. اشبالہ شبل کی جمع ہے، شبل کہتے ہیں شیر کا بچہ، شبل کی جمع ہے اشبال. جب جنگل شیر کے بچوں کو پکارتا ہے، اور اگر جنگل شیر کے بچوں کو پکارے. ان یہاں پہ اگر کے مطلب میں. عجب تو میں جواب دیتا ہوں. بلادی میں کیا جواب دیتا ہوں؟ بلادی اے میرے وطن، اے میرے علاقوں. انی لہا میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں. بلادی سلمتی و روح الفدا، اے میرے علاقوں تم سلامت رہو اور میری روح تم پر فدا رہے. وہب تو کی روحی، وہب تو کی میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے. ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو، گفٹ تحفہ، ہدیہ کر دینا، گفٹ. وہب تو کی روحی میں نے تمہارے نام کر دیا اپنی روح کو. وغالی دمی، غالی کا مطلب مہنگا، لفظی مطلب مہنگا. میں نے اپنی روح کو اور اپنے قیمتی خون کو، دمی میرا خون. وہبت کی روحی وغالی دمی میں نے تمہارے نام کر دیا کیا؟ روحی اپنی روح کو، روحی اپنی روح کو. وغالی دمی اور قیمتی خون کو. واسما امانیہ، اسما سمیون کی جمع ہے، سمیون کا اسم و تفضیل ہے. اسما سب سے بلند. امانیہ امنیتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے امید، خواہش، تمنا،
آرزو، اسما امانیہ، اپنی اعلیٰ ترین امیدیں. تین چیزیں کہہ رہا ہے. وہب تو کی میں نے تمہارے نام کر دیا. کون سی چیز کو تمہارے نام کر دیا بھائی؟ روحی، اپنی روح کو. وغالی دمی، اپنے قیمتی خون کو. و اسما امانیہ، اور اپنی بلند ترین امید کو، خواہشات کو. کس کام کے لیے؟ ان تسلمی، تاکہ تو سلامت رہے. میں نے اپنی روح، اپنا قیمتی خون، اپنی بلند ترین امیدیں تمہارے نام کر دیں تاکہ تم سلامت رہو. کچھ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آ جائے گا. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وعشقی حیاتی، وعشقی حیاتی، عشقی میں مشقت میں ڈالتا ہوں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. وعشقی حیاتی، میں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتا ہوں. حیاتی میری زندگی، عشقی میں مشقت میں ڈالتا ہوں. اپنی زندگی کو میں مشقت میں ڈالتا ہوں. کس کام کے لیے؟ لکی تنعمی، تاکہ تو نعمت میں رہے. میری خیر ہے، تمہارا بھلا ہو جائے، میری خیر ہے. وہ عشق حیاتی، میں اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالتا ہوں. لکی تنعمی، تاکہ تم نعمت میں رہو، تاکہ تم سکون میں، نعمت میں، آسانی میں رہو. وقلبی یلبی کی، وقلبی میرا دل، یلبی کی تمہیں لبیک کہتا ہے. قبل الفمی، منہ سے پہلے. جب تم مجھے پکارتی ہو اے میرے علاقے. یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ عربی کے اندر جب بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا تو جمع کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی لیے بلادی، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے رہے ہیں. سلمتی، صوتی کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسعادی، عیشی، اسعادی. اور اس کے بعد کہاں پہ آیا جی؟ ہاں، وہب تو کی، ان تسلمی. یہ سارے مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بلاد جمع ہے اور جمع کے لیے عربی کے اندر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وہ عشق حیاتی لکی تنعمی، میں اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالتا ہوں تاکہ تم نعمت میں رہو. وقلبی یلبی کی، میرا دل لبیک کہتا ہے تمہیں. قبل الفمی، منہ سے پہلے. جب تم مجھے پکارتی ہو میرے منہ سے، زبان کے ہلنے سے پہلے میرا دل تمہیں لبیک کہتا ہے. دیکھنا بھائی کتنے جذبات والے شعر ہیں. بلادی سلمتی ہے، میرے وطن ہے، میرے علاقوں تم سلامت رہو. و روح الفدا، میری روح تم پر فدا رہے. جی آگے دیکھیے گا. وقال امیر الشعراء احمد شوقی بک. وقال امیر الشعراء، امیر الشعراء ایک لقب ہے شاعر کا. احمد شوقی بک ان کا نام ہے. دیکھیے گا. کن الی الموت، کن ہو جاؤ، الی الموت موت کی طرف. تم موت کی طرف چلے جاؤ. علی حب الوطن، وطن کی محبت میں. وطن کی محبت میں موت کو گلے لگا لو. تم وطن کی محبت میں موت کی طرف چلے جاؤ. کیوں چلے جائیں بھائی؟ من یخن اوطانہ یومن یخن، من یخن جو خیانت کرتا ہے، اوطانہ اپنے وطن کے ساتھ. وطن، اوطان وطن کی جمع ہے. جو اپنے وطنوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے کیا ہوتا ہے جی؟ یومن یخن، کسی دن اس کے ساتھ بھی خیانت ہو جاتی ہے. اپنی مٹی کو دھوکہ دینے والے کے ساتھ بھی کسی دن دھوکہ ہو جاتا ہے. دیکھیے گا. وطن المرء، آدمی کا وطن. حماہ المفتدی، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے گا کافی ٹیکنیکل ہے جی. حماہ جمع، حماہ، حما کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کے اندر امن ہو، جس کے اندر حفاظت رہے. عام طور پر کھیتوں کے گرد پرانے زمانے میں بھی، اور اب بھی
ایک باڑ لگائی جاتی ہے، اس باڑ کے اندر اندر جب تک بندہ رہے تو امن کے ساتھ ہے، دوسرے باڑ کو کراس کر دے گا تو دوسرے کی زمین آ جائے گی۔ خما ہو اس کے باڑ، اس کا جو باؤنڈری ہے اسے کہتے ہیں خما۔ وطن المرء آدمی کا وطن خما ہو المفتدا، اس کی پناہ گاہ ہے یا اس کی حفاظت کی جگہ ہے، المفتدا جس کے اوپر وہ فدا ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ فدا ہوتا ہے۔ آدمی کا وطن اس کی ایسی حفاظت کی جگہ ہے جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ دیکھیے گا، یذکر المنت منہ والیدا، یذکر وہ یاد کرتا ہے، المنت منہ والیدا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ وطن یاد رکھتا ہے، المنت منہ اس کی طرف سے احسان، والیدا منہ اور والیدا دونوں کا مطلب احسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یدا ید کی طرف اشارہ ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن عربی کے اندر ید کی جمع ایک تو ایدی آتی ہے جس کے مطلب ہاتھ کی جمع زیادہ ہاتھ، اور یدا کی جمع ایک جمع ہوتی ہے ایادی، ایادی کا مطلب مدد، احسانات، جو کہ یاد رکھتا ہے اس کی طرف سے۔ وطن آدمی کی ایسی حفاظت کی جگہ ہے جس کے اوپر وہ فدا ہوتا ہے، اور انسان اس آدمی کا احسان اور اس کی مدد کو یاد رکھتا ہے۔ قد عرفت الدار والاہل به، قد عرفت تم نے پہچانا ہے، معرفت پہچان، قد عرفت تم نے پہچانا ہے، الدار گھر کو، والاہل اور اہل گھر والوں کو، بھی وطن کے ساتھ، اس کے ساتھ، اپنے گھر کو اور گھر والوں کو تم وطن کے ذریعے سے پہچانتے ہو۔ کل حب شعبۃ من حبہ، کل حب ہر محبت، شعبۃ من حبہ شعبۃ شاخ ہے، نکلتی ہے، من حبہ اس کی محبت سے، ہر محبت وطن کی محبت سے نکلتی ہے۔ ہوا محبوب کا، وہ تمہارا محبوب ہے، کون؟ وطن۔ بادن ظاہر، محتجب پردے میں، حجاب کے اندر ہو یا پردے میں ہو یا پردے سے باہر ہو، بادن کا مطلب کھلا، ظاہر، محتجب پردے میں، ظاہر ہو یا پردے میں ہو وہ تمہارا محبوب ہے۔ یعرف الشوق لہ من یغترب، یعرف پہچانتا ہے، الشوق لہ اس کا شوق، وطن کی طرف رغبت کو پہچانتا ہے، کون؟ من یغترب جو باہر چلا جائے، جو وطن سے دور چلا جائے۔ اغترب یغترب کا مطلب ہوتا ہے مغرب میں چلے جانا، باہر چلے جانا، اغتراب اسی سے ہے، یعنی اجنبیت، جو وطن سے دور چلا جائے، اجنبی کسی ملک میں چلا جائے، وہ اس وطن کا شوق صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ لک منہ فی الصبا مہد کریم اور مہد رحیم، لک منہ تمہارے لیے ہے اس میں سے، تمہارے لیے ہے، لک تمہارے لیے، منہ اس میں سے، فی الصبا بچپن میں، مہد رحیم رحم کرنے والا پنگھوڑا، تمہارے لیے وطن تمہارے بچپن کے اندر رحم کرنے والے پنگھوڑے کی طرح۔ پنگھوڑے کی طرح یا مہدن کا مطلب گود بھی ہے، رحم کرنے والی گود کی طرح۔ فَإِذَا وُرِيتَ فَالْقَبْرُ الْكَرِيمُ، فَإِذَا پس جب وُرِيتَ تم چھپا دیے جاؤ، آدمی مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، وہ تو ہندو کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ قبر کے اندر نہلانے کے بعد تیار کر کے قبر کے اندر ڈال کے مٹی ڈال دیتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد۔
فَإِذَا بُورِيتَ، جس وقت تمہیں چھپا دیا جائے، یعنی قبر کے اندر ڈال کے بند کر دیا جائے، فالقبر الکریم، تو تمہارے لیے عزت والی قبر ہے، یعنی وطن جو ہے تمہارے بچپن کے اندر رحم کرنے والی گود کی طرح ہے، اور جس وقت تم اس میں چلے جاتے ہو اور چھپ جاتے ہو زمین کے اندر تو تمہارے لیے ایک احسان کرنے والی، سخاوت کرنے والی قبر ہے۔ کم عزیز عندک، کم کتنے، عزیز عزیز ہیں، عندک تمہارے پاس، تمہارے کتنے عزیز ہیں، استودعتہ، جسے تم نے اس کے سپرد کر دیا ہے۔ استودع کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، ودیعت کے طور پہ رکھوا دینا، ودیعت کے طور پہ، امانت کے طور پہ رکھوا دینا، یعنی کتنے تمہارے عزیز ہیں جنہیں تم نے امانت کے طور پر زمین کے سپرد کر دیا ہے، سپرد خاک کر دیا ہے۔ وعہود، وعہود، دیکھیے گا بھائی، اور سے دیکھیے گا، عزیز، عہود، ان دونوں کا تعلق کم کے ساتھ ہے۔ کم عزیز عندک استودعتہ، کتنے تمہارے عزیز ہیں جنہیں تم نے ان کے سپرد کیا ہے، وعہود، اور کتنے تمہارے وعدے ہیں، عہد کی جمع ہے عہود، کتنے تمہارے وعدے ہیں، بعدک تمہارے بعد، استرعیتہ، جنہیں تم نے کسی کے سپرد کیا ہے کہ بھئی میری طرف سے یہ والا کام بھی کر دینا، یہ والا کام بھی کر دینا، میرا رہ گیا ہے یہ کام، مرنے سے پہلے دوسرے کو ذمہ داری سونپ کے چلے جاتے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال الشاعر، ایک اور شاعر صاحب آ گئے ہیں، قال الشاعر مشیل الغربی، مشیل المغربی جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، سن لیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کن فی الذرا یا موطنی او فی الثرى، کن فی الذرا، کن تم ہو جاؤ، فی الذرا، ذروتن کی جمع ہے ذروتن، ذروتن کا مطلب پہاڑ کی چوٹی، کن فی الذرا تم پہاڑ کی چوٹی میں پہنچ جاؤ، یا موطنی اے میرے وطن، او فی الثرى، سرا کہتے ہیں سمندر کے نیچے، گہرائی کے نیچے جو مٹی اس کو سرا کہتے ہیں، تم پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ جاؤ یا سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاؤ۔ آدمی اپنے وطن کو کیا کہہ رہا ہے، تم اے میرے وطن، تم پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ یا سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاؤ، اہوا کا مجھے تم سے عشق ہے، آئی لو یو، کن فی الذرا یا ماں، وطن سے بندہ کہہ رہا ہے بھائی، وطن سے بندہ کہہ رہا ہے، پڑوسن سے نہیں کہہ رہا، اور فرمائیے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اہوا کا مجھے تم سے عشق ہے، فی حلی، اپنے قیام کی حالت میں، حل کہتے ہیں بندہ کسی جگہ پر اگر ایزی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، حل یحل کا مطلب مقیم ہونا کسی جگہ پر، اہوا کا فی حلی، میں اپنے قیام کی حالت میں تم سے عشق کرتا ہوں، وفی ترحالی، اور اپنے سفر کی حالت میں بھی، دیکھیے گا ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، اہوا کا مجھے تم سے عشق ہے، فی حلی اپنے قیام کی حالت میں، وفی ترحالی اور سفر کی حالت میں، دونوں حالتوں میں مجھے تم سے عشق ہے۔ الام تجمل، اس کا ترجمہ گائیڈز کے اندر غلط ہوا ہے، گائیڈز کو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن بورڈ کے پیپر چیک کرتے وقت اکثر اس میں دیکھا ہے کہ طلبہ اس کے ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، اگر اکثر طلبہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے پڑھ کے غلطی کی ہے، غلطی کے اوپر اتفاق تو پڑھ کا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ الام تجمل، ماں خوبصورت ہوتی ہے،
فی عیون ولیدہا، عیون عین کی جمع ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھوں میں، ولیدہا اپنے بچوں کی، ماں اپنے بچوں کی آنکھوں میں خوبصورت ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں خوبصورت ہوتی ہے، حتیٰ اگرچہ، ولو فی اعتق الاسمال، ولو حتیٰ یہاں تک کہ، ولو اگرچہ وہ ہو، فی میں، اعتق پرانے، اسمال چیتھڑے، سمولتن کی جمع ہے اسمال، چیتھڑے ہوتا ہے کپڑا پھٹ جاتا ہے اس کو ٹانکا لگا لیتے ہیں، پھر پھٹ جاتا ہے پھر ٹانکا لگا لو، پھر پھٹ جائے، جگہ جگہ سے پھٹ جائے، جگہ جگہ سے پھٹ رہا ہو اور اسے بندہ ٹانکے پہ ٹانکا لگاتا جائے، پیوند پہ پیوند کرتا جائے، اسے کہتے ہیں اسمال۔ آتق پرانا کپڑا، پھر دیکھیے گا، الام تجمل فی عیون ولیدہا، ماں اپنے بچوں کی آنکھوں میں خوبصورت ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، ولو فی اعتق الاسمال، یہاں تک کہ اگرچہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو، الام تجمل فی عیون ولیدہا، ماں اپنے بچوں کی آنکھوں میں خوبصورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگرچہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو۔ کون خوبصورت ہوتی ہے؟ جملہ دوبارہ دیکھیے گا، الام تجمل، ماں خوبصورت ہوتی ہے، اور گائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کی، اس کا ترجمہ، بچے اپنی ماں کی نظر میں خوبصورت ہوتے ہیں، بھائی ماں کی نظر میں خوبصورت بچوں کا ہونا ہے ہی نہیں یہاں پہ، الام تجمل، ماں خوبصورت ہوتی ہے، فی عیون ولیدہا اپنے بچوں کی آنکھوں میں، حتی ولو فی اعتق الاسمال، یہاں تک کہ اگرچہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا 2-3 مرتبہ ریوائز کر کے دیکھیے گا پیچھے سے ویڈیو کو، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ لا یعشق الاحرار، لا یعشق عشق نہیں کرتے، الاحرار آزاد لوگ، آزاد لوگ عشق نہیں کرتے، غیر بلادہم اپنے علاقوں کے علاوہ، اپنے علاقوں کے، اپنے وطن کے علاوہ کسی وطن سے عشق نہیں کرتے بھائی، اپنے وطن کے علاوہ کسی چیز سے عشق نہیں کرتے آزاد لوگ۔ لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، آزاد لوگ، حر کی جمع ہے احرار، لا یعشق الاحرار، احرار حر کی جمع ہے، حر کا مطلب آزاد، آزاد لوگ اپنے وطن کے علاوہ کسی سے عشق نہیں کرتے، ولو اگرچہ، انہا یہ ہو، طلل ٹیلا، من الاطلال، یہ اطلال طلل کی جمع ہے، طلل یا طلتن کی جمع ہے اطلال، اطلال کہتے ہیں ٹیلوں کو، زیادہ ٹیلے، طلل ایک ٹیلا، وطن اگرچہ ایک ٹیلا ہو، ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہو، ٹیلا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے پہاڑی، ٹھیک ہے، سانگلا ہل کی پہاڑی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سانگلا ہل کی جتنی پہاڑی ہے نا یہ ایک ٹیلا ہی ہے، تو لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، آزاد لوگ اپنے وطن کے علاوہ عشق نہیں کرتے، اگرچہ وہ سانگلا ہل کی پہاڑی کی طرح کی ہو، ولو انہا اگرچہ وہ وطن ہو، طلل من الاطلال ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا، آزاد لوگ اپنے وطن کے علاوہ کسی سے عشق نہیں کرتے، اگرچہ وہ ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔